بعض ناظرین کرام ان کا سوال ہے کہ آپ دائیں ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں؟ جبکہ مرد تو بائیں ہاتھ پر باندھتے ہیں اور خواتین دائیں ہاتھ پر باندھتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، میں دائیں ہاتھ پر گھڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام جو بہتر اچھے کام ہوتے تھے نا، وہ دائیں طرف سے کرنا پسند کرتے تھے۔ استنجا کرنا، مسجد سے نکلنا یا واش روم میں داخل ہونا، یہ جو کام ہوتے تھے نا اس طرح کے، یہ آپ بائیں طرف سے کرتے تھے۔ مگر جو اچھے کام تھے، جس طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کوئی بھی کام کرنا وہ پسند تھا، آپ کو اچھا لگتا تھا کہ آپ دائیں طرف سے کام کریں، حتیٰ کہ آپ کنگھی کرنا، جوتا پہننا اور وضو کرنا، اپنے تمام کام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سے کرنا پسند کرتے تھے، یہ آپ کو اچھا لگتا تھا۔ اور یہ بات بدیہی ہے، جو چیز امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، امتیوں کو وہ چیز پسند ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کام کرنا پسند تھا، تو ہمیں بھی دائیں طرف سے ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرنا، اس کو پسند کرنا چاہیے۔ اس لیے میں گھڑی دائیں ہاتھ پر باندھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہے، یہ استنجا کرنے والے کام کی طرح کا کام نہیں ہے، اس لیے اس کو دائیں ہاتھ پر باندھنا چاہیے۔ اور یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دائیں ہاتھ پر باندھنا چاہیے، دونوں کے لیے ہے۔ یہ جو ہے نا، مرد بائیں ہاتھ پر باندھیں اور عورتیں دائیں ہاتھ پر باندھیں، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور اسلام ہمیں غیر مسلموں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کی ترغیب دیتا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی کا مشن ہی کفار کی مخالفت ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب اللباس میں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے معصفرین، اسفر بوٹی سے رنگے ہوئے گیروی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے تیری ماں نے حکم دیا ہے یہ اس رنگ کے کپڑے پہننے کا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ان کو دھو دوں، یہ رنگ اتار دوں؟ آپ نے فرمایا، بل احرقہما، عبداللہ بن عمر، ان کو دھو کر رنگ کو اتارنا نہیں ہے بلکہ ان کو جلا دے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا، یہ کافروں کے کپڑے ہیں اور تو کافروں کے کپڑے مت پہن۔ مسلمان ہو کر بندہ کافروں کے کلچر کا، ان کی تمدن کا، ان کی ثقافت کا جو ہے نا پرچار کرے، نمائندہ بنے، یہ مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی کفار کی مخالفت ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک چیز میں نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الیہود لا یصبغون فخالفوہم، یہودی اپنے سفید بالوں کو رنگ نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا، خالف المجوس والمشرکین واعفوا اللحیٰ واعفوا الشوارب، مجوسیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو اور اپنی مونچھوں کو نیچے سے رکھ کے کاٹ دو۔ اور بھی کئی کاموں میں، بے شمار چیزوں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کا شیوا وہ کفار کی مخالفت ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی کہ کافروں کے مرد وہ بائیں ہاتھ پر پہنتے ہیں اور عورتیں دائیں ہاتھ پر پہنتی ہیں، ہمیں ان کی مخالفت میں جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ پر پہننی چاہیے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں غیر مسلموں کی مشابہت سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، اور بائیں ہاتھ پر پہننے سے کافروں کی مشابہت بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کی بنا پر بھی مسلمان کو دائیں ہاتھ پر گھڑی پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔